الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. وقال تعالى في موضع آخر: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني. اللهم صل على محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا اور ایمانی مجلسوں میں شریک ہونے اور خاص طور پر آج جمعے کی نماز کے لیے جمع ہو کر دین کی کچھ باتیں سننے کا اللہ نے ہمیں موقع عطا فرمایا. دنیا کے اندر جتنے بھی مذہب ہیں، کسی مذہب کے اندر ان کے اجتماعات ہوتے ہیں تو پھر ان اجتماعات کے اندر بیکار قسم کی لہو دنیاوی باتیں اور شور شرابہ ہنگامہ ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جتنے مذہب اس دنیا میں ہیں ان تمام مذہبوں میں دین اسلام کو اللہ نے پسندیدہ مذہب قرار دیا ہے. دین اسلام پسندیدہ مذہب ہے اور ابراہیم علیہ السلام کا مذہب ہے جسے دین حنیف کے نام سے جانا جاتا تھا. اسی مذہب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اسی دین اسلام کو رب کریم نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے تمام انبیاء کی زبانی یہ کہہ کر بھیجا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. پھر آخر میں جب اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث
چیز کو متعین کیا ہے۔ قرآن کریم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات نازل فرمائے اور اس قرآن کی تفسیر کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے ظاہر فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کیسے پایا؟ تو اللہ کے رسول کی سوال کرنے والے کے جواب میں حضرت عائشہ نے فرمایا کہ وہ بہو قرآن کی تفسیر ہے، جیسا قرآن ہے اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو گے، ان کی زندگی کو دیکھو گے، ان کے اٹھنے بیٹھنے کو، ان کے کھانے پینے کو، ان کے سونے جاگنے کو، ان کے بات کرنے کو، ان کے چلنے پھرنے کو دیکھو گے تو ایسا ہی ہے جیسا کہ قرآن بول رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن کی تفسیر فرمائی، اسی تفسیر کو ہم احادیث کے نام سے جانتے ہیں کہ ایک ایک آیت کی تفسیر کو اللہ کے رسول نے احادیث کے ذریعے امت کے سامنے پیش کیا، اور پھر اللہ کے رسول کے بعد اللہ کے رسول کی زندگی میں اور اللہ کے رسول کے بعد 100 سال تک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کا دور رہا۔ جتنے احباب یہاں بیٹھے ہیں یا جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ صحابہ کرام نعوذ باللہ جھوٹے ہیں؟ یا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ صحابہ کرام نے نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو چھپایا یا کسی بات کو توڑ مروڑ کر پیش کیا؟ کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ نہیں۔ پھر صحابہ کی 100 سالہ دور کے بعد تابعین کا ایک دور چلا، پھر تبع تابعین کا ایک دور چلا، میرا آپ کا ساری امت محمدیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد اللہ کے رسول کی وراثت کو، دینی وراثت کو صحابہ کرام نے بخوبی انجام دیا۔ اس میں رتی برابر بھی کوئی شک نہیں ہے کہ کسی صحابہ نے جھوٹ کہا ہو۔ کسی کو شک ہے؟ اگر کسی کو شک ہے کہ صحابہ نے یہ فلاں غلط کیا ہے تو پھر اس کا ایمان خطرے میں۔ پھر صحابہ کے بعد دور آیا تابعین کا، تابعین کے بعد تبع تابعین کا۔ یہ سب اولیاء کی جماعتیں تھیں جن کو ہم اولیاء اللہ کے نام سے جانتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جس کو قرآن نے واضح انداز میں پیش کیا کہ اللہ کے ولی اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے اور ان کو کسی چیز کا خوف نہیں، کسی چیز کا غم نہیں۔ تو پھر اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود، اتنی وضاحت کے بعد کہ حضور کے بعد صحابہ کا دور، صحابہ کے بعد تابعین کا دور، تابعین کے بعد تبع تابعین کا دور، کیا ان میں سے کسی نے کسی حدیث کو چھپایا؟ کیا ان میں سے کسی نے کسی اللہ کے رسول کی کسی کام کو، کسی قول کو، کسی فعل کو چھپایا؟ اس کا کسی کو بھی شک نہیں ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے رسول کے بعد صحابہ نے حضور کی کسی بات کو چھپایا ہے۔ تو پھر ہم آج جو دنیا کے حالات دیکھ رہے ہیں، دنیا کے حالات دیکھ رہے ہیں، خصوصاً مسلم معاشرے کا جو حال ہم دیکھ رہے ہیں، وہ حال بالکل اس کے برخلاف ہے، اس کا اپوزٹ ہے۔ کیا ہے وہ؟ یہ کہ دین کے اندر نئی نئی باتیں، دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کرنا اور ان نئی نئی چیزوں کو پیدا کر کے ان چیزوں کو عبادت کا نام دینا۔ دین کے اندر نئی چیزیں پیدا کرنا، نئی نئی باتوں کو پیش کرنا، یہ بھی دین، یہ بھی دین، یہ بھی دین، حالانکہ اس چیز کا نہ شریعت میں کوئی دخل ہے، نہ شریعت کے اندر اس کا کوئی وجود ہے، نہ اللہ کے رسول کی احادیث سے کوئی اس کا وجود ہے، نہ صحابہ کے کردار سے کوئی اس کا وجود ہے، نہ تابعین اور تبع تابعین کے اخلاق و آداب و کردار سے اس کا کوئی وجود ہے۔ ایسی نئی 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 باتیں پیش کرنا اور امت مسلمہ کو گمراہ کرنے کا یہ جو بیڑا آج امت کے اندر ایک طبقہ جو ہے پیدا ہوا ہے، اس طبقے کو پتہ نہیں آپ، میں اور
شریعت کی کتاب نے شریعت نے تو ان کو بدعتی کے نام سے ان کو پہچانا ہے۔ میں اور کیا کہتے ہیں پتہ نہیں، لیکن شریعت نے کہا ہے کہ دین کے اندر نئی چیز کا پیدا کرنا، دین کے اندر نئی چیز کو ایجاد کرنا وہ بدعت ہے، بدعت ہے۔ سب سے پہلی بات میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ بدعت کسے کہتے ہیں، کیونکہ بدعتی بولتے ہی سب کا ذہن کام کی چلے جاتا ہے، وہ حضرت کیا کیا بولتی ہیں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ بدعتی بولتے ہی سب سے پہلا ذہن کام کی چلے جاتا ہے، چلے گا نہیں آپ کس چیز کا کی۔ لیکن بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں شریعت میں کسی ایسی چیز کا ایجاد کرنا جو شریعت کے اندر موجود نہ ہو، کسی ایسے کام کو کر کر دکھانا اور کہنا کہ یہ دین میں داخل ہے، اس چیز کو بدعت کہتے ہیں۔ کتابوں میں ایک بات لکھی ہے، وہ بات یہ ہے حضرت ہاتھ میں واچ پہننا، واچ پہننا بھی بدعت ہے نا؟ کیوں؟ حضور کے دور میں واچ نہیں تھی نا، صحابہ کے دور میں واچ نہیں تھی نا، تابعین کے دور میں واچ تھی کہ نہیں معلوم نہیں نا، تابعین کے دور میں واچ تھی نہیں تھی پتہ نہیں۔ جو چیز شریعت میں، جو چیز صحابہ کے دور میں، حضور کے دور میں نہیں تھی، وہ چیز اب استعمال ہو رہی ہے، تو کیا یہ چیز بدعت ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت مفتی شعیب اللہ خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کے اندر حضرت نے بیان فرمایا بدعت دو قسم کی ہے، ایک بدعت شرعیہ، ایک بدعت غیر شرعیہ۔ بدعت شرعیہ یہ ہے کہ کسی چیز کو دین کا نام دے کر پیش کرنا، اور بدعت غیر شرعیہ یہ ہے کہ دنیاوی ضرورت کے لحاظ سے اس چیز کا استعمال کرنا، یہ بدعت غیر شرعیہ ہے۔ چونکہ دنیاوی اعتبار سے یہ چیز ضروری ہے، اس لیے اس چیز کو دین کا نام نہ دیا جائے تو پھر یہ چیز بدعت نہیں ہے۔ یہی حال پنکھے کا ہے، یہی حال فریج کا ہے، یہی حال اے سی کا ہے، یہی حال صوفہ سیٹ کا ہے، یہی حال نئی موبائل کا ہے، نئے کاروں کا ہے، نئی سواریوں کا ہے۔ اب کون بھی بی ایم ڈبلیو میں بیٹھتے ہی نہیں، بی ایم ڈبلیو میں نہیں بیٹھتا ہے، بدعت بولتا ہے۔ نہیں، وہ ضرورت ہے، دنیاوی اعتبار سے وہ چیز کی ضرورت ہے، وہ ضرورت ہے، لیکن شریعت کے اندر دینی مداخلت کرنا یہ بدعت ہے، اسے بدعت کہتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس کسی نے بھی من احدث فی امرنا، ہماری کسی بات کے اندر کوئی ایسی بات پیش کر دی جو دین کے اندر داخل نہیں ہے، تو وہ چیز رد کر دی جاتی ہے، اس چیز کا کوئی وجود نہیں ہے۔ کیوں نہ ہو؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین مکمل ہو چکا ہے کہ نہیں مکمل ہو چکا ہے؟ آپ میں سے کسی کو شک ہے کہ دین ابھی بھی کچھ باقی ہے؟ دین مکمل ہو چکا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، ان کے بعد ہمارے بعد کوئی امت آنے والی نہیں ہے۔ دین مکمل ہو چکا ہے، اور اس آیت کے ذریعے سے اللہ نے کہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے تمہارے لیے اس دین کو مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور ہماری نعمت کو تمہارے اوپر ختم اور مکمل کر دیا ہے، اس کا اتمام کر دیا ہے، اب کوئی نیا دین نہیں آئے گا۔ لیکن چونکہ یہ رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے، اور رجب المرجب کے مہینے میں عام طور پر مسلم معاشرے کے اندر بہت ساری چیزوں میں بہت ساری باتوں کا ایجاد کر دیا گیا ہے۔ میں ان باتوں کو آپ کے سامنے وضاحت کے طور پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور بس اتنا ہی۔
ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ رجب المرجب کا مہینہ یہ محکم الشان مہینہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے آسمان اور زمین بنایا اس سے پہلے سے اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے متعین کر رکھے ہیں۔ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں جنہیں محترم اور محکم بشان مانا جاتا ہے۔ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب کا بھی ہے اور باقی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم کا مہینہ ہے، اور وہ 4 میں سے ایک مہینہ رجب کا ہے۔ رجب کے مہینے کی تعظیم، اس کی برکت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا تھا۔ اللہ کے رسول جب بھی رجب کا مہینہ شروع ہوتا تھا صرف یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے رسول یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ صرف اتنا ثابت ہے کہ اللہ کے رسول جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو یہ دعا پڑھتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک کے مہینے سے محروم نہ فرما۔ یہ دعا ثابت ہے۔ اس کے علاوہ اس ماہ مبارک کے اندر جتنی بھی رسم و رواج ہیں، جتنی بھی چیزیں امت مسلمہ کے اندر، امت مسلمہ کے ایک طبقے کے اندر مشہور ہو چکی ہیں، وہ تمام کی تمام چیزوں کا دین کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے۔ نمبر 1، 22 رجب المرجب کی تاریخ ہے۔ 22 رجب المرجب کی تاریخ میں عام طور پر اس ملک کے اندر خصوصاً اور دیگر ممالک کے اندر جو پڑوسی ممالک ہیں وہاں پر بھی ایک رسم کیا جاتا ہے، اس رسم کو کنڈوں کی رسم کے نام سے جانا جاتا ہے، اور کتابوں میں لکھا ہے، میں نے پڑھا اور آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اور اس رسم کو حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک لکڑہارے کی بیوی آئی۔ لکڑہارا کہتے ہیں کارپینٹر کی بیوی آئی، اس نے وہ آئی اور آگے پوچھا، اس نے کسی سے سنا کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کہتے تھے کہ جو بھی 22 تاریخ کے دن، اس رجب کی 22 تاریخ کو فلاں چیزیں پکا کر فلاں رسم و رواج کے طور پر یہ چیز کرے گا، اس کے لیے اس کے رزق میں برکتیں ہوں گی۔ اور میں نے کتابوں کا مطالعہ کیا، احادیث کو دیکھا، حدیث کے اندر کہیں بھی اس چیز کا تذکرہ موجود نہیں ہے۔ میں نے کتابیں اٹھا کر پڑھی، کتابوں کے اندر کہیں بھی اس واقعے کی، اس رسم کی کوئی حقیقت موجود نہیں ہے۔ لیکن ایک بات غور کرنے کی ہے، 22 رجب المرجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تھا۔ یاد رکھیے 22 رجب کو 22 رجب 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا تھا، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شیعہ حضرات نفرت کرتے ہیں۔ شیعہ حضرات نفرت کرتے ہیں، وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو تسلیم نہیں کرتے تھے، انہیں خلیفہ نہیں مانتے تھے، لہذا انہوں نے ایک شرارت سوچی، انہوں نے ایک شرارت سوچ کر یہ کوشش کی کہ کیوں نہ 22 رجب کو جس دن حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا ہے اس دن کو خوشی کے طور پر منایا جائے، اور اس دن کوئی رسم کیا جائے جس میں مٹھائی وغیرہ پکائی جائے، کوئی میٹھا گھر میں پکایا جائے اور لوگوں کے اندر عام کر دیا جائے کہ یہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کا قول ہے، تاکہ لوگوں کو اس بات کا
اب آپ کو سمجھنا ہے کہ جو شیعہ حضرات ہیں وہ حضرت امیر معاویہ سے نفرت کیا کرتے تھے، تو اس لحاظ سے انہوں نے اس دن کو یہ رسم ایجاد کیا. یہ رسم شیعوں کا رسم تھا اور اس رسم کو اہل سنت والجماعت تک پہنچا دیا. اور ہم لوگ چونکہ سنی ہیں، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے ہیں، اس رسم کو ہم تک پہنچایا اور ہم اہل سنت والجماعت کا کچھ طبقہ اس رسم کو لے کر اس رسم کو کرتا جا رہا ہے اور اسے ثواب سمجھ کر کرتا جا رہا ہے. اس کی کوئی حقیقت شریعت سے نہیں. ایک بات. دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مہینہ ہے رجب المرجب کا مہینہ، رجب کی 27ویں تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا تھا. اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. اب چونکنے کی بات ہے، معراج کو ہوا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن علماء کا اختلاف ہے کہ معراج ربیع الاول کے مہینے میں ہوا تھا یا رجب کے مہینے میں ہوا تھا یا کسی اور مہینے میں ہوا تھا. اس میں علماء کا اختلاف ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج تشریف لے گئے تھے، اس کا ثبوت نہیں ہے. وہ الگ بات ہے کہ اللہ کے رسول معراج تشریف لے گئے تھے اور تحفتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازیں عطا فرمائی تھی. لیکن معراج رجب میں ہوا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. علماء نے کہا کہ رجب میں بھی ہوا ہوگا یا ربیع الاول میں ہوا ہوگا یا کسی اور مہینے میں ہوا ہوگا. بالفرض اگر فرض کر لیا جائے کہ رجب کے مہینے کی 27ویں تاریخ کو معراج ہوا تھا تو کیا اس دن کیا کرنا چاہیے؟ مان لیا جائے، ایسا مان لیں ہوا نہیں تھا، اسی دن ہوا تھا، ایسی گارنٹی نہیں ہے. لیکن اگر مان بھی لیا جائے کہ اس دن معراج کو تشریف لے گئے تھے تو ہمارا کام کیا ہے؟ امت مسلمہ کا کیا کام ہے کہ اس رجب کی 27 شب کو ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ شریعت کے روز سے شریعت ہمیں کس راستے پر جانے کا حکم کرتی ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، علماء نے کتابوں میں لکھا ہے سن 5 نبوی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا تھا. 5 نبوی کو، یعنی نبی بنائے جانے کے 5 سال بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج تشریف لے گئے تھے. نبی بننے کے 5 سال بعد معراج ہوا. معراج سے واپسی ہوئی. 63 سال کی عمر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ 5 نبوی سے لے کر 63 سال کی عمر تک 18 سال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باحیات رہے. ان 18 سالوں میں اللہ کے رسول نے کبھی بھی معراج جیسی رات کا انعقاد یا معراج النبی کے نام سے 27ویں شب کو معراج کے طور پر کوئی کام یا کوئی عمل نہیں کیا. کتابوں سے ثابت ہے. چلیے، اللہ کے رسول نے منع کر دیا ہوگا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہیے. حضور کے بعد 100 سال تک صحابہ کا دور رہا. 100 سال تک صحابہ باحیات رہے. ان 100 سالوں میں کوئی تاریخ ایسی نہیں ملتی کہ کسی بھی صحابی نے کسی بھی سال رجب کے مہینے میں یا کسی مہینے میں معراج کی یا شب معراج کی رات منائی. ایسا ثابت ہی نہیں ہے. صحابہ کے بعد نہ تابعین سے ثابت ہے نہ تبع تابعین سے ثابت ہے. اب ایک بات کیا ہے، کسی کے دل میں کھٹکھٹا رہی ہوگی، کیا حضرت شب معراج کرتی، معراج کی رات میں کون سا گناہ کا کام کر رہی؟ نماز اور سنا پڑھنے آتی، عبادت سنا کرنے آ رہی،
رات میں جاگ کو نفلات نہ پڑھنے آتی۔ شریعت ہماری منمانی کا نام نہیں ہے، شریعت ہماری منمانی کا نام نہیں ہے کہ ہم جب چاہے نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم جب چاہے روزے رکھ رہے ہیں، ہم جب چاہے کوئی نہ کوئی نفل پڑھ رہے ہیں، نہیں۔ شریعت اتباع کا نام ہے، شریعت اتباع کا نام ہے۔ اللہ کی طرف سے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کر دیا گیا، یہ حکم صادر کر دیا گیا کہ اس وقت کو تمہیں یہ نماز پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے، اس وقت کو تمہیں روزہ رکھنا ہے تو رکھنا ہے۔ رمضان میں روزہ فرض ہے، نہیں رکھو گے تو گنہگار ہوگے، روزہ رکھنا پڑے گا۔ محرم الحرام کے عاشورے کا روزہ حضور سے ثابت ہے، رکھ سکتے ہیں۔ عرفے کا روزہ حضور سے ثابت ہے، رکھ سکتے ہیں۔ لیکن ان دنوں کے علاوہ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں آج بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، حضور سے ثابت ہے، فلاں سے ثابت ہے، یہ اس چیز سے شریعت نے منع کیا ہے۔ تو اصل شریعت، اصل ایمان یہ ہے کہ ہمارا کام اتباع کا ہے، ہم اتباع کریں گے، ہم اپنی طرف سے دین کو پیش نہیں کریں گے۔ تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ شب معراج کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ فلاں تاریخ کو شب معراج ہوئی تھی اسی لیے ہم مسجدوں کو رات بھر آباد رکھیں گے، نفلیں پڑھتے رہیں گے، فلاں کام کریں گے، فلاں عبادتیں کریں گے، نہیں۔ تو اس لیے میرے آپ سے گزارش ہے، آپ تمام بزرگوں سے گزارش ہے، نوجوان ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ہمیں دین کو سمجھنا ہوگا، دین کو پڑھنا ہوگا، علماء کی مجلسوں میں شریک ہونا پڑے گا، مسائل کو دریافت کرنا پڑے گا۔ ایسے ہی نہیں کہ کوئی آیا ایک مسئلہ بیان کیا، ہم نے اس کو حقیقت سمجھ لیا اور کرنا شروع کر دیا۔ ایسے ہی نہیں کہ کوئی آیا اور کہا کہ نہیں یہ بھی دین میں داخل ہے، یہ بھی کریں گے، وہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، نہیں۔ جس چیز کا حکم شریعت سے ہے اس چیز کو کرنا پڑتا ہے، جو چیز شریعت میں داخل نہیں ہے اس چیز کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر کام اتباع کا نام ہے، شریعت اتباع کا نام ہے۔ مسافر ہے 77 کلومیٹر یا 70 کلومیٹر سے آگے اگر کوئی مسافر جاتا ہے، اس کے لیے ظہر کی نماز 2 رکعت ہے، عصر کی نماز 2 رکعت ہے، نہیں حضرت میں 4 رکعت پڑھتا ہوں حضرت، ثواب نہ حضرت، نماز اتنا پڑھ رہا ہوں، نماز میں کھڑے ہو کر گناہ کا کام کر رہا ہوں، نہیں۔ شریعت کہتی ہے کہ تو مسافر ہے، 4 رکعت نہیں پڑھے گا، 2 رکعت پڑھے گا۔ عصر کی نماز 4 رکعت ہے، شریعت کہتی ہے تو مسافر ہے، تجھے 2 رکعت پڑھنا پڑے گا۔ ایسے بہت سارے مسائل ہیں جن مسائل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم صادر کیا کہ ہمارا حکم پہلے ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ فلاں دن روزہ رکھو تو روزہ رکھو، ہم کہتے ہیں کہ فلاں وقت میں نماز نہ پڑھو تو نہ پڑھو۔ مکروہ وقت ہے عصر کے بعد یا عصر مغرب سے پہلے مکروہ وقت ہے، یا فجر کی نماز کے بعد مکروہ وقت شروع ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی آئے اور آ کر وضو کر کے کھڑے ہو جائے، حضرت میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، کوئی جاننے والا جا کر کہے کہ مکروہ وقت ہے مت پڑھو، وہ کہے کہ نہیں میں پڑھوں گا، نماز نہ پڑھوں گا، نہیں، تمہاری نہیں چلے گی، شریعت نہیں چلے گی۔ شریعت اتباع کا نام ہے، اتباع کرنا پڑے گا۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں اور محترم دوستوں، شریعت اتباع کا نام ہے۔ یہ رجب المرجب کا مہینہ اس مہینے کی فضیلت ہے، اس مہینے کی فضیلت ہے۔ ہاں یہ مہینہ بہت محترم مہینہ ہے۔ ایام جاہلیت میں جب مہینہ آتا تھا، اس مہینے کے اندر ایام جاہلیت کے اندر مشرکین عرب لڑائیاں جھگڑے قتل و قتال نہیں کیا کرتے تھے، اس مہینے کا احترام کیا کرتے تھے، اور اس کا احترام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب کے مہینے میں اللہ کے رسول نے دعا فرمائی، جیسے ہی رجب کی پہلی تاریخ ہوتی تھی وہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اس کے علاوہ ہاں نفلیں پڑھ سکتے ہیں، نفل روزے رکھ سکتے ہیں، نیک کام کر سکتے ہیں، جو کام کرنے کے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ یہ تو معلوم ہے کہ معراج ہوئی تھی، اور یہ بھی معلوم ہے کہ معراج میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے
یہ کیسا اتباع ہے؟ جس تحفے کو اللہ نے ہمیں دے کر بھیجا تھا وہ تحفہ یاد نہیں ہے، لیکن بس شب معراج یاد ہے۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے شیطان دلوں میں یہ بات ڈالتا ہے کہ جہاں اسے شور و شوق دکھتا ہے، جہاں اس کے لیے خوشیاں دکھتی ہیں، جہاں ایسی ویسی چیزیں کرنے کو ملتی ہیں تو اس چیز کو دین بنا دیتا ہے۔ یہ بھی دین، او بھائی یہ بھی دین۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ معاف کیجیے گا اگر کسی کو تکلیف ہوئی ہوگی، اگر کسی کے دل پہ ٹھیس پہنچی ہوگی تو وہ الگ بات ہے۔ جو چیز حق ہے وہ حق ہے، اور حق بیان کرنا میرے لیے بھی ضروری ہے، آپ کا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اگر حق بولتا ہوں یا حق کوئی عالم کہتا ہے یا حق کوئی بات کہنے والا ہے اس پر تنقید کی جاتی ہے تو پھر یہ بات نہیں ہے۔ ہم نے کتابوں میں دیکھا ہے، ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ حق بولنے والے کو ممبر سے ہٹا دیا جاتا ہے، حق بولنے والے کو کہہ دیا جاتا ہے حضرت حکمت سے بات کرو، حضرت حکمت سے بات کرو، حکمت سے بات کرو۔ اگر حکمت سے بات نہیں کریں گے تو پھر امت بکھر جائے گی، اور کتنا بکھرے گی۔ پوری امت بکھری پڑی ہوئی ہے صرف اس لیے کہ ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں، یہ بات نظر نہیں آتی۔ پوری امت بکھری ہوئی ہے اس لیے کہ ہم نماز کے پابند نہیں ہیں، اس بات کا خیال ہمیں نہیں آتا۔ پوری امت بکھری ہوئی ہے اس لیے کہ رمضان المبارک جیسے مہینے میں روزے نہیں رکھتے، اس بات کا کسی کو خیال نہیں ہے۔ پوری امت بکھری پڑی ہوئی ہے، گاجر مولی کی طرح کٹتی جا رہی ہے صرف اس لیے کہ میرا اور آپ کا تعلق اس رب سے کٹ چکا ہے، اور کہتے ہیں حضرت حکمت سے بات کرو حضرت۔ اور کب تک حکمت سے باتیں کرتے رہیں گے؟ اور کب ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ اصل دین کیا ہے، اصل شریعت کیا ہے، اتباع کسے کہتے ہیں، قرآن و حدیث سے کیا چیزیں ثابت ہیں، یہ ہمیں کب سمجھ میں آئے گا؟ تو اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں ان چیزوں کا خیال رکھیے۔ ایک دوسری بات میں آپ کو، چونکہ مجھے آج ذمہ داروں کی طرف سے ایک بات کہی گئی، مجھے پتہ نہیں تھا کہ ختم نبوت کے سلسلے میں آج کی جمعہ کا عنوان ختم نبوت کا ہونا چاہیے تھا۔ مجھے آج صبح کو فون کیا تو مجھے پتا چلا کہ آج جمعے کا عنوان ختم نبوت ہے، لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ آخر میں 10 منٹ آپ کے سامنے اس عنوان پر کچھ عرض کر دوں۔ ختم نبوت کسے کہتے ہیں، ختم نبوت کیا ہے، یہ بات میرے لیے، آپ کے لیے اور ہماری آنے والی نسلوں تک کے لیے ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ نبوت کیا چیز ہے؟ نبوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ایک نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو دینا چاہتے ہیں اسے چن کر دیتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے، ہر نبی کو اللہ نے منتخب کیا، ان کو چنا، چن کر کے ان کو نبی بنایا۔ اللہ جسے چاہتے تھے اسے نبی بنایا۔ اب اگر کوئی آدمی، ایک بات، دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمِ، اور تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی امت آنے والی نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث پر کسی کو شک ہے؟ ارے بولو بھائی، کسی کو شک ہے؟ نہیں، 100% نہیں، بلکہ 100% سے زیادہ کبھی کسی کو شک نہیں ہے کہ اللہ کے رسول جھوٹ بول سکتے ہیں یا اللہ کے رسول کوئی جھوٹی خبر دے سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ میرے بعد 30 جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے، 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے جو جھوٹ بکیں گے اور کہیں گے کہ میں نبی ہوں۔ کیا کہیں گے؟ میں نبی ہوں۔ اور خود حضور علیہ السلام کے زمانے میں کئی لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، حضور کے بعد کئی لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، صحابہ نے مرد مجاہد کی طرح کھڑے ہو کر ان کا مقابلہ کیا۔ ایک دور گزرا، صحابہ کا دور، تابعین کا، نبی تابعین کا دور گزرا، اس کے بعد ایک خبیث گنجر قسم کا انسان جسے غلام احمد قادیانی کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ قادیان شہر پڑوس ملک میں، قادیان پڑوس ملک کا ایک شہر ہے، وہاں رہتا تھا، پھر وہ پنجاب میں آیا، پھر وہاں سے اس نے اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں۔ یہی نہیں بلکہ اس نے یہ بھی کہا کہ میں عیسیٰ ہوں، اور آخر میں اس نے یہ بھی کہا کہ میں مہدی بھی ہوں۔ اور یہ ایک آدمی تھا جس کا نام غلام احمد قادیانی تھا، پھر یہ ختم ہوا، خبیث بیت الخلا کے اندر مارا گیا، اس کی موت بیت الخلا کے اندر آئی، پھر اس کی نسلیں چلی، نسلیں چلتے 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 اس کے خلیفہ بنتے گئے، خلیفہ بنتے گئے۔ اب فی الحال موجودہ دور میں لندن کے اندر اس کا ایک خلیفہ موجود ہے مرزا مسرور کے نام سے، وہ ابھی بھی یہی کہتا ہے کہ غلام احمد قادیانی نعوذ باللہ آخری نبی ہے۔ کسی کو تسلیم ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عزت کی چادر اڑائی تھی، اس عزت کی چادر کو کوئی کھینچے، کسی کو تسلیم ہے؟ یا کوئی یہ راضی ہے، کسی کی رضامندی ہے کہ اللہ نے جو عزت کی چادر اللہ کے رسول کو اڑائی تھی نبوت کی شکل میں، وہ غلام احمد قادیانی ادھر سے گھسٹ رہا ہے؟ اور کوئی ایسا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں، میں غلام ہوں، میں مہدی ہوں، اور اللہ کے رسول نے صاف صاف احادیث مبارکہ کے اندر وضاحت کر کے اس دنیا سے تشریف لے گئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں، ان کا انتقال نہیں ہوا ہے، اور جب قیامت قریب ہوگی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے منبر میں ایک مینار سے فرشتوں کے ذریعے سے اتریں گے، فجر کی نماز کا وقت ہوگا اور لوگ مسجد میں جمع ہوں گے، حضرت مہدی علیہ السلام منبر پر کھڑے ہوئے ہوں گے، مصلی پر ہوں گے، جیسے ہی حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، حضرت مہدی کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیے، حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ نہیں تم نماز پڑھائیے۔ اب فی الحال ایک شخص ہے بہار کا رہنے والا غلیظ انسان جسے شکیب بن حنیف کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب وہ غلیظ انسان کیا کہتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں، اور فی الحال وہ مہاراشٹر کے ایک علاقے اورنگ آباد میں رہتا ہے، وہ وہی مقیم ہے، اس کے چہرے چپاٹے، اس کے ماننے والے سروے کے حساب سے بول رہا ہوں، سروے کے حساب سے ابھی ہفتے کی دن میٹنگ ہوئی، اختر خود میٹنگ میں حاضر ہوا تھا، فورتھ بلاک میں میٹنگ تھی، اس کے بعد مفتی افتخار صاحب دامت برکاتہ کے پاس تشریف لے جانا ہوا، وہاں بھی مشورہ ہوا اس سلسلے میں۔ تو میٹنگ میں ہمارے جو ختم نبوت کے ناظم ہیں کرناٹک کے، انہوں نے کہا 5 مہینے پہلے کی سروے ہے کہ 5 مہینے پہلے 5-6 شکیلی تھے ہمارے یہاں کرناٹک میں، 5-6 شکیلی تھے جو شکیل بن حنیف کو عیسیٰ مانتے تھے۔ اب ان کی محنت اتنی زوروں پر ہے کہ ان 5 مہینے کا سروے ہے کہ اب 600 شکیلی ہے جو شکیل بن حنیف کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مانتے ہیں۔ وہ ہماری گلی کوچوں میں ہیں، وہ ہمارے ہی جیسی داڑھی رکھتے ہیں، ہمارے ہی جیسے کپڑے پہنتے ہیں، ہماری ہی جیسی ٹوپی پہنتے ہیں، وہ ہمارے سے زیادہ نماز کے پابند ہیں، وہ ہمارے سے زیادہ ذکر و اذکار کرتے ہیں، لیکن وہ مسلمان نہیں ہے۔
تو یہ جو چادر اللہ کے رسول کو اللہ نے اوڑھی تھی، اس چادر کو یہاں غلام احمد قادیانی کھینچ رہا ہے، یہاں سے شکیل بن حبیب کھینچ رہا ہے، یہاں سے کوئی اور، یہاں سے کوئی اور کھینچ رہا ہے. اور ایک شخص ہے ریاض گوہر شاہی، ریاض گوہر شاہی کے نام سے، یہ پڑوس ملک میں رہتا تھا. اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں نے نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کی ہے. اس کے ماننے والے، اس پر ایمان لانے والے آج بھی زندہ ہیں. اس کا ایک ایجنٹ برطانیہ میں یا کہیں پر موجود ہے جسے یونس گوہر شاہی کے نام سے جانا جاتا ہے. وہ کہتا ہے، ابھی قریب میں میرے پاس ایک ویڈیو آئی ہے، شاید وہ ویڈیو آپ تک پہنچ جائے تو بہتر ہے. اس ویڈیو کے اندر اس نے اپنی زبان سے اظہار کیا ہے کہ ہمارا رب کون ہے، ہمارا رب کون ہے. اس نے یہ ویڈیو کے اندر اپنی زبان مبارک، اپنے خلیص زبان سے اس نے اظہار کیا کہ ہم گوہر شاہی، ریاض گوہر شاہی کو اپنا اللہ مانتے ہیں. اب کیا کریں گے آپ؟ کیا آپ کا دل نہیں کھول رہا ہے؟ جس نے ہمیں پالا پوسا پیدا کیا، یہ زمین بنائی، یہ آسمان، یہ زمین، یہ پوری دنیا بنائی، جس نے سب کچھ کیا، جو ہمارا رب ہے، ہمارا خالق کائنات ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی کھڑے ہو کر کہے کہ یہ بھی ہمارا رب ہے، تو لہذا یہ چند باتیں تھیں، ورنہ تو اس کے لیے آپ کے سامنے بڑا لمبا چوڑا بیان ہو سکتا ہے. بس میں نے کچھ آپ کے سامنے نشانات بیان کیے کہ غلام احمد قادیانی یہ ہے، شکیل بن حنیف یہ ہے، گوہر شاہی، ریاض گوہر شاہی وہ مر چکا، اس کے ماننے والا، اس کا ایجنٹ آج بھی زندہ ہے جسے یونس گوہر شاہی کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ شخص، اس کے ماننے والے یوٹیوب میں، فیس بک میں، دیگر الیکٹرانک میڈیا میں، سوشل میڈیا کے اندر بالکل 100% بالکل تیار ہے. وہ ہمیشہ ہر دن کسی نہ کسی کو دعوت دے رہے ہیں اور اپنی جال میں پھنسا رہے ہیں. ان کا ایمان ختم ہو رہا ہے. ہمارے خصوصاً نوجوان بچے ٹین ایج 13 14 15 16 کی عمر کے بچے ہیں، 13 14 15 والے جو بچے ہیں، اس کے بعد کی جو عمر کے بچے ہیں، یہ جو کالج کو جاتے ہیں، ان بچوں کو، ایسی بچیوں کو یہ لوگ شکار بناتے ہیں. اور جو دعوت کا کام کر رہے ہیں، معاف کیجئے مجھے بولنا پڑ رہا ہے، جو دعوت تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، جو نئے ہیں، جن کا ابھی چھلا ہوا ہے، جن کا ابھی 4 مہینے لگا ہوا ہے، اور آنے کے بعد ان کو کام میں لگائے نہیں رکھتے ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر ایسے نوجوان ساتھی بھی ان لوگوں کا شکار ہو جاتے ہیں. آنے کے بعد مقام میں جڑ کر کام نہیں کرتے یا ان کو جوڑ کر نہیں رکھتے ہیں، تو پھر ایسے لوگ بھی ان کا شکار ہوتے ہیں. تو لہذا بات لمبی ہو جائے گی، وقت بہت کم ہے. بس مجھے اتنا ہی آپ کے سامنے عرض کرنا تھا. اس عنوان کے تحت انشاءاللہ 4 جنوری بروز اتوار، بروز اتوار جامعہ منہاج العلوم و مکہ مسجد کاویری نگر چنگی میں تحفظ ختم نبوت کے سلسلے میں تحفظ ختم نبوت کے سلسلے میں علماء کرام کے بیانات ہوں گے، جس میں دارالعلوم دیوبند سے حضرت مولانا عارف جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا رہے ہیں، اور دیگر کرناٹک کے علماء کرام اور تمل ناڈو کے دیگر علماء کرام بھی تشریف لا رہے ہیں. اور اس میں اس مدرسے کے اندر دستار بندی بھی ہے، بچوں کی حفظ مکمل ہونے کی خوشی میں ان کی دستار بندی بھی ہے. اس کے اندر حضرت مولانا انیس خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ شیخ الحدیث مدرسہ مظاہر العلوم محترم تمل ناڈو اور دیگر علماء کرام خصوصی مہمان حضرت مولانا عارف جمیل صاحب تشریف لا رہے ہیں. لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس
اجلاس کے اندر آپ شریک ہوں، ایسی بھی باتوں کو سمجھنے کی، سننے کی کوشش ہو اور اس پر عمل کی بھی کوشش ہو۔ اس کے علاوہ علماء کرام کے لیے اگر اس مجلس میں علماء موجود ہیں تو ان کے لیے گزارش ہے کہ اتوار کے دن صبح 9 بجے سے لے کر عصر کی نماز تک بسم اللہ نگر کی بسم اللہ مسجد میں علماء کرام کے لیے دروس کی شکل میں، سبق کی شکل میں تحفظ ختم نبوت کی عنوان پر پروگرام رکھا گیا ہے۔ ضرور شرکت کی کوشش کریں۔ اس کے لیے رجسٹریشن کا بھی جو ہے واٹس ایپ کے ذریعے سے اس علاقے میں جو تحفظ ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں نوجوان طبقہ ہے وہ بھی وہاں شریک ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرا اعلان یہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے SAR اسپیشل انٹینسو ڈویژن ملک کے مختلف ریاستوں میں مکمل ہوا ہے، جس میں کروڑوں لوگوں کے ناموں کو ووٹر لسٹ سے ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے۔ SAR کیا ہے؟ شہر بنگلور میں ہمارا منصوبہ کیا ہے؟ ہمیں اپنے محلوں میں کیا کام کرنا چاہیے؟ اس تعلق سے سالواٹی یوتھ موومنٹ بنگلور سٹی اور کرناٹکا مسلم متحدہ محاذ کی جانب سے 3 جنوری بروز ہفتہ بمقام کوئنس روڈ کوئنس روڈ میں SAR اور ہندوستان کے آئین میں سماجی انصاف اور شہریوں کے حقوق پر ایک روزہ ورکشاپ کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ صبح 10 سے دوپہر 1 بجے تک اور پھر دوسرا سیشن 2:30 بجے سے عصر کی نماز تک کا رکھا گیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ تمام امور کو سمجھنے کے لیے وہاں پہنچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ بدعات اور خرافات سے، نئی رسموں سے، نئے مسائل سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور آخر میں آپ تمام مصلیان کرام کی جانب یہ اعلان کرتا ہوں کہ جاتے ہوئے مسجد کے لیے تعاون